السلام علیکم۔ پیشی خدمت ہے کہانی پراسرار روح کا پہلا حصہ۔ امتیاز علی جس قدر رحم دل اور خدا طرف سے انسان تھے، ان کی بیگم اسی قدر بد دماغ، بدخو اور مغرور تھی، اور مسعود پر بھی انہی کا پرچھاواں پڑا تھا۔ مسعود امتیاز علی کا اکلوتا بیٹا تھا۔ قدرت نے امتیاز علی کو دولت دینے میں جس قدر فیاضی کی تھی، اولاد کے معاملے میں اسی قدر بخل سے کام لیا تھا۔ مسعود اس وقت پیدا ہوا تھا جب امتیاز علی اولاد کی طرف سے مایوس ہو گئے تھے۔ بہرحال بیٹی کی پیدائش سے ایک باپ کو جتنی خوشیاں ہو سکتی ہیں ہوئیں۔ اس کی پیدائش کی خوشی میں بہتوں کی جھولیاں بھر گئیں اور مسعود مسرتوں کی گود میں پروان چڑھنے لگا۔ وہ ماں باپ کی فطرت سے متاثر تھا اور یہی فطرت اس میں رچ بس گئی تھی۔ جوں جوں عمر بڑھ گئی، اس کی غرور و تمکنت میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ وہ دنیا کی ہر شے کو اپنے سامنے ہی سمجھتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ دنیا کی ہر شے اس کے لیے ہے۔ عزت کا مستحق صرف وہ ہے۔ ہر شخص اس کے اطاعت کے لیے پیدا ہوا ہے۔ کوئی اس کے حکم سے انحراف کی جرات نہیں کر سکتا۔ اگرچہ وہ بد فطرت تھا لیکن ذہین بھی تھا۔ پڑھنے لکھنے کے معاملے میں ہمیشہ تیز رہا۔ عمر کے ساتھ ساتھ یہ بد فطرتی کے رنگ بھی بدلتے گئے۔ جوان ہوا تو بہت سے دلوں کا ارمان بن گیا، کیونکہ حسین بھی تھا، لیکن اس نے کسی لڑکی کو منہ نہ لگایا۔ کوئی اس کے معیار پر پوری نہیں اترتی تھی۔ یہی صورتحال غیر ممالک میں رہی۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر گیا۔ یورپ کی تتریوں نے اس کے گرد حلقہ بنا لیا، لیکن انہیں شدید مایوسی ہوئی۔ یہ شہزادہ کسی طرح رام نہیں ہوتا تھا۔ بڑے بڑے داؤ کیے گئے، ادائیں دکھائی گئی، لیکن ناکامی کے علاوہ کچھ ہاتھ نہ آیا۔ امتیاز علی کو بیٹی کی فطرت کا احساس تھا، لیکن اس حد تک نہیں کہ وہ والدین کے حکم سے بھی انحراف کرے گا۔ وہ جانتے تھے کہ ماں کی عادتوں نے اسے مغرور کر دیا ہے، لیکن وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ جن لوگوں نے اسے غرور بخشا وہ انہیں بھی خاطر میں نہیں لائے گا۔ بیٹا جوان ہو چکا تھا، غیر ملک میں اس کی تعلیم بھی ختم ہونے والی تھی، اور وہ واپس آنے کا پروگرام بنا رہا تھا۔ چنانچہ اس کی واپسی پر وہ اسے ایک حسین تحفہ دینا چاہتے تھے، ایک خوبصورت اور نیک سیرت دلہن کا تحفہ۔ چنانچہ اس سلسلے میں زبردست پیمانے پر کوشش کی گئی۔ بیگم امتیاز بھی اس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھی، اور بالآخر نگاہ احمد علی کے گھرانے پر جا ٹکی۔ اعلیٰ اور دولت مند خاندان تھا، لیکن امتیاز علی کی طرح احمد علی نے دور اندیشی سے کام نہیں لیا۔ شاہ خرچی نے حالات بہتر نہ رہنے دیے اور ان کی حیثیت ختم ہو گئی تھی، اور اب وہ صرف ایک کھاتے پیتے آدمی تھے۔ امتیاز علی سے ان کے گہرے مراسم تھے، اور امتیاز علی ان کے خاندانی وجاہت سے متاثر تھے۔ پھر انہیں ان کے گھر میں ایک نیک اور خوبصورت لڑکی کا علم ہوا تو امتیاز علی وہاں پہنچ گئے۔ دولت ان کی غلام تھی، شرافت احمد علی کے ہاں سے آ جاتی تو اور کیا چاہتے تھے۔ اپنی تمام تر بدخوئی اور بد دماغی کے باوجود بیگم امتیاز یعنی رابعہ خاتون نے رخشندہ کو بے حد پسند کیا۔ وہ حسن میں یکتا نہیں تھی، لیکن قبول صورت تھی۔ اس کا اصلی حسن اس کی فطرت سے جھلکتا تھا۔ شرافت اور پاکیزگی کا پیکر، سادہ فطرت کی مالک، محبت کرنے والی اور خوش اخلاقی، پورے 3 ماہ تک اس کے بارے میں چھان بین ہوتی رہی، اور رابعہ خاتون کی کٹنیاں مکمل طور پر جاسوسی کرتی رہیں، لیکن رخشندہ کی فطرت کا کوئی کمزور پہلو تلاش نہ کر سکیں۔ بالآخر رابعہ خاتون نے امتیاز علی کو منظوری دے دی، لیکن بیگم مسعود میاں کو آ جانے دو، ان کی رائے بھی ضروری ہے۔ ممکن ہے ان کا اپنا کوئی آئیڈیل ہو، ان سے مشورے کے بعد ہی پیغام دیا جائے تو بہتر ہے۔ امتیاز علی نے دور اندیشی سے کام لیا۔ مسعود میرا بیٹا ہے، کیا تم مجھے اس کی ماں تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہو؟ رابعہ خاتون نے تیوریاں چڑھا کر کہا۔ یہ بات نہیں، لیکن حالات بدل گئے ہیں، اور پھر مسعود بچپن ہی سے مطلوع مزاج ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی الجھن پیدا ہو جائے۔ میں کہہ رہی ہوں اور پورے اعتماد سے کہہ رہی ہوں، مسعود وہی کرے گا جو میں کہوں گی۔ اسے اپنی ماں پر پورا اعتماد ہے۔ تم بسم اللہ کہہ کر رشتہ لے جانے کی تیاریاں کرو، رابعہ خاتون نے کہا، اور امتیاز علی تیار ہو گئے۔ احمد علی نے بڑی محبت سے دونوں میاں بیوی کو خوش آمدید کہا، اور ان کی خواہش سن کر سوچ میں ڈوب گئے۔ ان کی بیگم کی آنکھوں میں مسرت ناچنے لگی، لیکن شوہر کی سنجیدگی کی وجہ سے خود بھی خاموش تھیں۔ آخر احمد علی نے کہا، تم ایک خاندانی آدمی ہونے کے علاوہ میرے دوست بھی ہو۔ امتیاز علی اور تمہارا بچہ میرے لیے اولاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہاری عظمت متاثر ہو۔
میری دعا ہے کہ تمہارے رتبے اور وقار میں چار چاند لگیں اور تمہارا بیٹا تمہارا نام بلند کرے۔ میرا خیال ہے امتیاز علی کی موجودہ حالات کے تحت ہم تمہارے مقابلے میں پورے نہیں اترتے۔ میں صرف خاندانی روایات نبھا رہا ہوں۔ میرے پاس اب خاندان کی بخشی ہوئی شرافت کے علاوہ اور کچھ باقی نہیں رہ گیا۔ میں بیٹی کے ساتھ تمہیں وہ کچھ نہیں دے سکتا جو دینا چاہیے۔ میری خواہش تھی کہ رخشندہ کی شادی کسی ایسے شخص سے کروں جو بذات خود شرافت کے علاوہ اور کچھ نہ رکھتا ہو، لیکن تمہاری حیثیت دوسری ہے۔ خدا نے تمہیں سب کچھ دیا ہے۔ اگر میری بیٹی کی وجہ سے لوگ تم پر ہنسے تو میں سمجھوں گا کہ میں نے جان بوجھ کر تمہیں مذاق کا نشانہ بنوایا ہے۔ یہ تمہارا خلوص اور شرافت ہے۔ احمد علی، میں تمہارے جذبے کی قدر کرتا ہوں۔ خدا نے مجھے جو کچھ دیا ہے وہ کافی ہے۔ میں طمع پرست نہیں ہوں اور تم غلط کہہ رہے ہو کہ تم کم مایہ ہو۔ تمہارے پاس شرافت کا خزانہ ہے اور میں اپنے بیٹے کی خوشیوں اور خوشگوار زندگی کے لیے تمہارے اس خزانے کا ایک حصہ مانگنے آیا ہوں۔ یہ خزانہ دنیاوی خزانوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر تم نے مجھے اس میں سے میرا حصہ دینے سے انکار کر دیا تو میں تمہیں بخیل سمجھوں گا، امتیاز علی نے کہا۔ پھر سوچ لو امتیاز علی، مسعود میاں صرف شرافت پر قناعت کریں گے کیا؟ وہ میرا بیٹا ہے بھائی جان، اور اس کے بارے میں کوئی غلط بات سوچنا میری توہین ہے، رابعہ خاتون نے کہا۔ ہم آپ کی توہین نہیں کر رہے ہیں بلکہ اپنی بچی کچی پونجی کا تحفظ کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ اب ہمارے پاس کچھ نہیں۔ اس حفاظت کا بوجھ میرے کندھوں پر رکھ دو احمد علی، امتیاز علی نے کہا، اور احمد علی نے اٹھ کر امتیاز علی کو گلے سے لگا لیا۔ میں نے اپنی عزت تمہاری گود میں ڈال دی ہے امتیاز علی، اس کی حفاظت کرنا، انہوں نے گلوگیر آواز میں کہا، اور دونوں عورتیں ایک دوسرے کے گلے مل گئیں۔ میں چاہتی ہوں بہن کہ رخشندہ بیٹی کو انگوٹھی پہنا دوں اور خاندان میں اس نسبت کا اعلان کر دوں۔ اللہ رکھے جب مسعود واپس آ جائے تو تم یہ رسم پوری کر لینا، رابعہ خاتون نے کہا۔ آپ کی مرضی بھائی، ورنہ مسعود کو آ جانے دیتی تو ساتھ ہی ساتھ یہ رسم ادا ہو جاتی۔ بہن، اب مجھ سے صبر نہیں ہوگا، تم اجازت تو دے ہی دو۔ اجازت کیا تھی؟ آپ کی بات سر آنکھوں پر۔ اور پھر پورے شہر میں یہ بات پھیل گئی کہ دو اعلیٰ خاندان ایک ہو گئے۔ دونوں خاندانوں کو مبارکباد کی تار فون موصول ہونے لگے۔ رابعہ بیگم نے البتہ ابھی مسعود سے یہ خبر چھپانا مناسب سمجھی تاکہ جب وہ آئے تو اچانک اسے یہ خبر سنا جائے، اور پھر بے چینی سے مسعود کا انتظار کیا جانے لگا۔ آخر خدا خدا کر کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں۔ مسعود وطن واپس پہنچا۔ ایئرپورٹ پر استقبال کرنے والوں میں احمد علی اور ان کی بیگم بھی شامل تھیں۔ تندرست، توانا اور حسین چہرے والا مسعود ایک عجیب تمکنت سے نیچے اترا اور رابعہ خاتون دوڑ کر اس سے لپٹ گئیں۔ اوہ امی، اس نے ماں کو خود سے الگ کر کے ان کی پشت تھپ تھپاتے ہوئے کہا، اور پھر اپنے اعلیٰ تراش کیے سوٹ پر پڑ جانے والی شکنوں کو درست کرنے لگا۔ دوسرے لوگوں سے اس نے جلدی جلدی مصافحہ کیا تاکہ کوئی اس سے گلے ملنے کی کوشش نہ کرے۔ امتیاز علی کی زیرک نگاہیں بغور اس کا جائزہ لے رہی تھیں۔ امتیاز علی کی تعارف کرانے پر اس نے ان سے بھی مصافحہ کیا، اور بیگم احمد علی کے دل میں حسرت ہی رہ گئی کہ وہ اپنے ہونے والے داماد کے سر پر ہاتھ ہی پھیر دیتے ہیں۔ پھر مسعود باہر آ کر اپنی چمچماتی کار میں آ بیٹھا۔ دوسری گاڑیاں پیچھے آ رہی تھی۔ احمد علی اپنی کار میں اپنی بیگم کے ساتھ بیٹھے تھے۔ ان کے چہرے پر غور و فکر کے آثار نظر آ رہے تھے۔ امتیاز علی کی کوٹھی میں داخل ہوتے وقت انہوں نے اپنے چہرے کو پھر خوشگوار بنا لیا۔ آئیے امی، کیسے تشریف لائیں؟ مسعود نے رسالہ میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ اے لو، اب ماں بھی بیٹے کے کمرے میں کسی مقصد سے آ سکتی ہے۔ کیا کر رہے ہو؟ رابعہ بیگم نے اس کے سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں امی، بس بور ہو رہا ہوں۔ یہاں اعلیٰ سوسائٹی کا فقدان ہے۔ اعلیٰ کلبوں میں بھی ایسے لوگ گھس آئے ہیں جن کے پاس دولت تو ہے، مقصد نہیں ہے۔ سوچتا ہوں اس ماحول میں خود کو کیسے ضم کر سکوں گا۔ ضرور بیٹے، تمہارے پاس کیا کمی ہے، لیکن باہر جا کر بھی تو تنہائی محسوس کرے گا، اور بیٹی کی مشکلات ماں ہی حل کر سکتی ہے۔ میں تجھے ایک تحفہ دینا چاہتی ہوں۔ سب کچھ تو ہے میرے پاس، آپ کیا دیں گی مجھے؟ مسعود نے کہا۔ ایسی چیز دوں گی جو تیرے پاس نہیں ہے۔ تو پھر دیجئے، بڑا دلچسپ مضمون پڑھ رہا تھا، مسعود نے ٹانگیں پھیلاتے ہوئے کہا، اور ماں نے لباس میں لپٹا ہوا ایک لفافہ نکالا، پھر اس میں سے ایک تصویر نکالی اور مسعود کے ہاتھ میں دے دی۔
یہ ہے میرا تحفہ۔ خوب، مسعود نے متغیرانہ انداز میں تصویر کو لے کر اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر کوئی تبدیلی نہ ہوئی اور اس نے حیرت سے پوچھا، یہ کیا ہے امی؟ پہلے یہ بتا کیسی ہے؟ رابعہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا، کمال ہے، کیا اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کی جا سکتی ہے؟ میرا خیال ہے یہ عام لڑکی ہے، لیکن یہ عام لڑکی نہیں بیٹے، تیرے ہونے والی دلہن ہے۔ رابعہ بیگم نے انکشاف کیا اور مسعود کی تیوریوں پر بل پڑ گئے۔ میں نہیں سمجھ سکتا امی کہ آپ کا مذاق اس قدر گھٹیا کیسے ہو گیا؟ یہ کوئی لڑکی ہے؟ اس نے جلائے ہوئے لہجے میں کہا اور رابعہ بیگم بوکھلا گئیں۔ پھر کیا ہے، تیرا دماغ تو درست ہے، یہ عام لڑکی نہیں، تیرے ہونے والی دلہن ہے جس سے تیری منگنی بھی کر دی گئی ہے۔ کیا تجھے میرے انتخاب پر اعتماد نہیں؟ انہوں نے سنبھل کر کہا اور مسعود عجیب سے انداز میں ہنس پڑا۔ آپ ضعیف ہو گئی ہیں امی، آپ کا ذہن کمزور ہو گیا۔ آپ اپنے بیٹے کے مذاق کو اس قدر گرا ہوا کیوں تصور کرتی ہیں؟ آپ کو نہیں معلوم امی کہ باہر کیسی کیسی لڑکیاں میرا التفات حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، ان میں سے ایک بھی میرا معیار نہ بن سکی۔ میرے ذہن میں ایک اچھوتا آئیڈیل ہے، زندگی گزارنے کے لیے مجھے اپنے آئیڈیل کی ضرورت ہے، اس لڑکی کی نہیں جو شکل ہی سے گنوار معلوم ہوتی ہے۔ میں نے ولایت سے کسی لڑکی کو نہ لا کر آپ پر احسان کیا ہے اور آپ مجھے اس احسان کا یہ صلہ دینا چاہتی ہیں۔ بیٹے کے تیور دیکھ کر رابعہ خاتون کے ہاتھوں کے طوطے اڑتے جا رہے تھے۔ تمام اعتماد دھرے کا دھرا رہ گیا اور وہ ہول کھا رہی تھیں۔ لرزتی ہوئی آواز میں بولی، ہم نے بڑی مشکل سے یہ رشتہ حاصل کیا ہے بیٹے۔ احمد علی تو تیار ہی نہ تھے، شرافت ان کے گھر کی لونڈی ہے، ایسے شریف اور صاف ستھرے خاندان کہاں ملتے ہیں آج کل، اور پھر وہ کوئی گرے پڑے انسان بھی نہیں، بہت اعلیٰ خاندان کے ہیں۔ مجھے شرافت نہیں، بیوی چاہیے جو زندگی بھر میرے سر پر مسلط رہے۔ اس سلسلے میں مجھے میری مرضی پر چھوڑ دیا جائے امی، میں کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ بیٹے کا جواب سن کر رابعہ خاتون سکتے میں رہ گئیں۔ اب انہیں احساس ہو رہا تھا کہ وہ جلد بازی میں کیا کر بیٹھی تھیں۔ مسئلہ اس قدر خطرناک انداز میں الجھتا گیا تھا کہ سلجھانے کی کوئی بھی شکل ذہن میں نہیں آ رہی تھی۔ مزید جلد بازی سے کام لیے بغیر وہ بیٹے کے کمرے سے نکل آئیں، فون کر کے شوہر کو گھر پہنچنے کے لیے کہا اور دوپہر کے کھانے پر امتیاز علی گھر واپس آ گئے۔ کھانے کی میز پر رابعہ خاتون نہیں تھی۔ انہوں نے طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنا کر بیٹے پر ناراضگی بھی ظاہر کی تھی۔ امتیاز علی جلدی جلدی کھانا کھا کر بیوی کے کمرے میں پہنچ گئے اور رابعہ خاتون کے کہنے پر دروازہ بند کر دیا گیا۔ کیسی طبیعت ہے بیگم؟ انہوں نے محبت سے پوچھا۔ بس دل بیٹھا جا رہا ہے، کیا بتاؤں کیا ہو گیا؟ رابعہ خاتون نے کہا۔ کیا بات ہے بتاؤ تو صحیح، امتیاز علی گھبرا کر بولے اور رابعہ خاتون نے تمام ماجرا کہہ سنایا۔ امتیاز علی کی حالت بیوی سے مختلف نہیں ہوئی تھی، سکتے کے عالم میں بیٹھے رہے لیکن پھر آنکھیں لال ہو گئیں۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا بیگم، لیکن آپ نہ مانی۔ اپنے گھر میں کچھ بھی ہو جائے لیکن دوسروں کی عزت سے کھیلنا آسان نہیں ہے۔ احمد علی کے پاس کچھ نہ صحیح لیکن عزت ضرور ہے اور ہم اس کی عزت پر ڈاکہ نہیں ڈال سکتے۔ میں پورا گھر تباہ کر دوں گا، ایک ایک کو گولی کا نشانہ بنا کر خودکشی کر لوں گا۔ اسے یاد رکھیں، خدا کے لیے غصے سے کام نہ لیں، کوئی حل سوچیں۔ رابعہ خاتون نے کہا، میں کوئی حل نہیں سوچوں گا، میں جا رہا ہوں اور آپ کو شام تک کی مہلت دیتا ہوں۔ اس دوران اسے تیار ہو جانا چاہیے ورنہ پھر اس گھر کی تباہی شروع ہو جائے گی۔ امتیاز علی نے کہا اور اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئے۔ وہ ایک منٹ بھی گھر میں نہیں رکے تھے اور رابعہ خاتون کے لیے دوہری مصیبت کھڑی ہو گئی۔ شوہر کے تیور بھی خطرناک تھے اور بیٹے کے بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کریں۔ کافی دیر تک ایسے ہی پڑی رہیں اور پھر دروازے پر آہٹ سن کر چونکیں۔ مسعود تھا، وہ اندر آ گیا۔ دوپہر کے کھانے پر بھی نہیں تھی آپ امی، کیا بات ہے؟ اس نے ماں کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا اور رابعہ بیگم پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھنے لگیں۔ اس وقت ان کا تمام غرور خاک میں مل گیا تھا۔ بات جس حد تک بگڑ گئی تھی اس کے بعد کچھ باقی نہ رہ جاتا۔ اٹھیں اور بیٹے کے قدموں میں پر گر پڑیں۔ مجھ سے غلطی ہو گئی مسعود، تیری ماں سے ایک بہت بڑا قصور ہو گیا، مجھے معاف کر دے بیٹے، مجھے تھوڑی سی زندگی اور دے دے، مجھے تجھ پر بہت مان تھا۔
اس ایمان کے تحت ایک بڑا قدم اٹھا بیٹھی ہوں۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے۔ ماں کے نام پر، انسانیت کے نام پر مجھے معاف کر دے۔ اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ مجھے کیوں گناہ گار کر رہی ہیں امی؟ مسعود نے جلدی سے ماں کو اٹھایا اور ان کے آنسو پوچھتے ہوئے بولا، مجھے بتائیں آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ تیری شادی سے انکار، اس گھر میں ایک بہت بڑا طوفان آ گیا ہے۔ اس طوفان کو روک دے مسعود۔ تیرے باپ نے کہا ہے کہ اگر احمد علی کی عزت کھیلنے کی کوشش کی گئی تو وہ پورے گھر کو گولی مار کر خودکشی کر لیں گے۔ ہمارا بڑا گھر اجڑ جائے گا۔ میرے لال، اس گھر کو نہ اجاڑ، ماں کی لاج رکھ لے۔ بڑا مشکل امتحان ہے امی، میرے لیے بہتر یہ ہے کہ میں خودکشی کر لوں تاکہ جھگڑا خود بخود ختم ہو جائے۔ اس سے آسان اور کوئی ترکیب نہیں ہے۔ تو صرف اس سے شادی کر لے۔ اگر شادی کے بعد وہ تجھے قبول نہ ہو تو دوسری شادی کر لینا، اپنی مرضی سے شادی کر لینا، تجھے روکوں گی نہیں۔ احمد علی واقعی بے حد نیک انسان ہے اور اس کی بیٹی ہیرا ہے، تو اسے ضرور پسند کرے گا۔ بیٹے، پھر بھی میری طرف سے اجازت ہے کہ اگر کیوں آپ میرا تماشا بنانے پر تلی ہوئی ہیں؟ میں اپنی زندگی کے ساتھ مذاق تو پھر سن، میں نے تجھے اپنا دودھ پلایا ہے، میں بہرحال تیری ماں ہی کہلاؤں گی۔ میں اس کے گھر کی بربادی دیکھنے سے پہلے ہی ختم ہو جاؤں گی۔ تو جا سکتا ہے، نکل جا میرے کمرے سے۔ رابعہ خاتون نے اس کا بازو پکڑا اور اسے دروازے کی طرف دھکیل دیا اور مسعود کے چہرے پر کشمکش کے آثار پھیل گئے۔ بیٹے تو ماں کا غرور ہوتے ہیں، وہ جوان ہو کر ماں کا سہارا بنتے ہیں۔ میں سمجھوں گی میری موت بیٹے کے ہاتھوں لکھی ہے۔ اپنی زندگی کو خوش و خرم رکھنے کے لیے ماں کا خون کرنے کی مثال قائم کر دے۔ مسعود، یقیناً یہ تیرا کارنامہ ہوگا، رابعہ خاتون نے کہا۔ عجیب ڈرامائی پوزیشن ہے امی، ایسی باتیں کسی کہانیوں میں تو ضرور ہوتی ہیں، لیکن میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ خود مجھے کسی کہانی کا کردار بننا پڑے گا۔ بہرحال میں ایک شرط پیش کرنا چاہتا ہوں، مسعود نے نرم لہجے میں کہا، اور رابعہ بیگم اسے دیکھنے لگیں۔ ان کی آنکھوں میں امیدوں کے چراغ روشن ہو گئے تھے۔ مجھے اس لڑکی سے ملنے کا موقع دیا جائے، اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اگر وہ کسی حد تک بھی میرے معیار پر پورا اترنے کی کوشش کرے تو میں اسے شادی کر لوں گا، ورنہ پھر اس کے بعد اگر تباہی ہی لکھی ہے تو میں اسے قبول کر لوں گا، مگر زندگی بھر روگ نہیں پالوں گا۔ رابعہ خاتون کو بہت بڑا سہارا مل گیا۔ وہ خود رخشندہ کو دیکھ چکی تھی۔ وہ سادہ اور معصوم سی لڑکی دلوں میں گھر کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ اس بڑے طوفان کو ٹالنے کے لیے وہ احمد علی کی خوشامد کر سکتی تھیں، چنانچہ انہوں نے وعدہ کر لیا کہ وہ یہ کام کر دیں گی، اور پھر اسی وقت وہ احمد علی کے ہاں جانے کے لیے تیاریاں کرنے لگیں۔ احمد علی نے رابعہ خاتون کی گفتگو سنی اور ان کا چہرہ زرد ہو گیا۔ وہ کئی منٹ تک بول نہ سکے اور پھر ان کی درد بھری آواز گونجی، کیا ہمارے ساتھ یہ سلوک مناسب ہے؟ رابعہ بہن، ہمیں ہمارا کون سی قصور کی سزا دی جا رہی ہے؟ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اس وقت اس مسئلے کو ٹال دیا جائے، لیکن آپ نے بات نہ مانی، اور میں فرشتہ نہیں ہوں بھائی جان، انسان ہوں، غلطی کر بیٹھی جس کا مجھے شدت سے احساس ہے۔ بیٹے پر ضرورت سے زیادہ اعتماد کر لیا تھا، جس کی سزا بھگت رہی ہوں۔ بھائی سمجھ کر پریشانی میں آپ کا شریک کرنے کے لیے آ گئی ہوں، آپ نے بھی مایوس کر دیا تو کس کا سہارا لوگی؟ رابعہ خاتون سسکنے لگیں۔ خدا گواہ ہے رابعہ بہن، رخشندہ ہمارے اوپر بوجھ نہیں ہے۔ ہاں، ہم اچھے رشتے کے خواہشمند ضرور تھے، آپ لوگ ہم سے برتر ہیں۔ ہم نے آپ کی محبت اور شرافت کو مدنظر رکھتے ہوئے رشتہ قبول کر لیا، ورنہ ہم مسعود میاں پر بوجھ نہیں بنتے۔ اور اب جب یہ بات پورے خاندان کو معلوم ہو گئی ہے، اگر یہ رشتہ ٹوٹ گیا تو ہماری بچی پر انگلیاں اٹھیں گی۔ ہمیں بتائیے ہماری پوزیشن کس قدر نازک ہے۔ مجھے احساس ہے بھیا، مجھے پورا احساس ہے۔ میری عقل پر پتھر پڑ گئے تھے، مجھے اپنی اولاد سے یہ امید نہیں تھی۔ اب تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ رابعہ خاتون نے روتے ہوئے کہا، ہمیں بتائیے ہم کیا کریں؟ احمد علی نے لرزتی آواز میں کہا، اس ذلیل کی خواہش پوری کر دی جائے۔ میں انتہائی شرمندگی کے عالم میں کہہ رہی ہوں، اس طرح دونوں گھرانے بچ جائیں گے۔ ہمارے لیے یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ خدا نخواستہ ہماری بچی میں کوئی عیب نہیں ہے، وہ بس خوددار ہے۔ ہم اسے اپنی پسند کی شادی کے لیے تیار تو کر سکتے ہیں، لیکن اسے بکاؤ مال کی طرح دکھانا ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ وہ کیا سوچے گی؟
وہ کیا خیال کرے گی کہ اس کے ماں باپ اس سے اکتا گئے ہیں؟ احمد علی کے آنسو نکل آئے۔ تم اس سے بات کرو بھیا، یہ ایک بہن کی درخواست ہے۔ تمہاری اور رخشندہ کی عزت میرے دل میں ہے۔ تم اسے ہمارے خاندان کا واسطہ دو، وہ ضرور تیار ہو جائے گی، وہ نیک بچی ہے۔ جائیے بھابھی، ہم اسے تیار کر لیں گے، ہم یہ زہر بھی پی لیں گے۔ کاش ہم اپنی بیٹی کو اس بے عزتی سے بچا لیتے، بالآخر احمد علی نے کہا، اور رابعہ خاتون بامراد واپس چلی گئیں۔ لیکن ابھی تک بہت بڑا کانٹا ذہن میں چبھ رہا تھا، کیا مسعود اسے پسند کرے گا؟ رخشندہ لڑکھڑاتے قدموں سے اندر داخل ہو گئی، اس کا چہرہ پتھر کی طرح بے جان تھا۔ وہ ہو رہا تھا جو کبھی بھی نہیں اس نے سوچا تھا۔ اس نے اطاعت سیکھی تھی، اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، لیکن والدین کی خواہش کی خاطر وہ بازار میں آ گئی تھی۔ اسے دیکھ کر مسعود کھڑا ہو گیا، وہ گہری نظروں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ آپ رخشندہ ہیں؟ اس نے سوال کیا۔ ہاں، رخشندہ کی آواز جیسے کسی کنویں سے ابھری۔ دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو برائے مہربانی اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نیو اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ شکریہ۔